شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میری اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے انتہا پسند کرتے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامانی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اکبر شیئر کر رہے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں میرا تعلق میاں والی سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 16-17 برس پرانی بات ہے۔ میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا۔ وہاں پر پہلے جب میں نے سٹارٹ میں کام شروع کیا تو وہاں پر جس طرح سے جو فیول وغیرہ گاڑیوں میں ڈالتے ہیں وہی ایز اے ورکر میں وہاں پر کام کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر نائٹ ڈیوٹی بھی شروع کر دی کیونکہ مجھے ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت تھی، کچھ میں نے پیسے اکٹھے کرنے تھے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں پر نائٹ میں گارڈ کی ڈیوٹی بھی دے دیا کروں گا۔ تو وہاں کے جو پیٹرول پمپ کا جو آنر تھا اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہاں پر کام کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو۔ اب وہ جو پیٹرول پمپ تھا وہ بالکل آبادی سے ہٹ کے تھا۔ اب یہ کہہ لیں کہ جس طرف مین روڈ کی ٹریفک جیسے ہائی وے روڈ ہوتے ہیں ویسے ایک بڑی سڑک تھی جہاں سے بہت زیادہ 2-3 شہروں کو جو آگے دکھتے ہیں راستے روڈ لکھتے ہیں، وہ مین ایک سڑک تھی، وہاں سے گزر کے جاتی تھی، اور اس سائڈ پر بھی یہ پیٹرول پمپ آگے کر کے تھا۔ بالکل آس پاس جنگل کا حصہ، ویرانہ، خاموشی۔ وہاں پر پیٹرول پمپ پر رہنے کی بھی جگہ تھی، ایک کمرہ ہوتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر رہ بھی لوں گا۔ میں نے وہاں پر میں گھر گیا، میں گھر سے سامان وغیرہ لے کر آیا، کچھ اپنے میں نے ایک چھوٹا سا سٹوو لیا جس کے اوپر اپنے لیے کچھ چائے وغیرہ بنا سکوں، کچھ سامان وغیرہ لیا، کیونکہ اب میں نے تو گھر جایا کرنا تھا ہفتے کے ہفتے یا 10-15 دن کے بعد، کیونکہ گھر خاصا میرا دور تھا، مجھے آنے جانے میں بھی ٹائم لگ جاتا تھا۔ وہاں پر میں آ کر میں نے رہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ابھی مجھے وہاں پر گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہوئے تقریباً 2 دن ہی ہوئے تھے، میں اپنے کمرے میں گیا، باہر کا راؤنڈ لگا کر سارا دیکھ کر چیک کر کے، اور بھی میرے ساتھ وہاں پر 1-2 سٹاف ہوتے تھے، یعنی وہ بھی نائٹ ڈیوٹی ہی کرتے تھے۔ کچھ ان میں یہ تھے کہ جو پیٹرول وغیرہ اگر کوئی گاڑی رات کے وقت آ جائے تو ان کو جیسے فیول وغیرہ دینا ہے تو وہ وہاں پر ہوتے تھے، اور باقی میں اوور آل چکر وغیرہ لگاتا رہتا تھا۔ تو ایسے جب میں راؤنڈ لگانے پیٹرول پمپ سے میں کمرے سے باہر نکلا اور میں بیک سائڈ پر جانے لگا تو مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ جس طرح سے کچھ بول رہا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں اور ہنستے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہاں پر تو دن کے وقت بھی کبھی کوئی بچہ وغیرہ نظر نہیں آیا، تو یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں ٹارچ لے کر جیسے پیٹرول پمپ کی بیک سائڈ پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے 6-7 سال کا ایک بچہ ہے اور وہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بالکل پیٹرول پمپ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر جس طرح سے دیوار کے اوپر وہ کچھ بول رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، اس طرح سے۔ تو جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں تھوڑا سا ڈر بھی گیا، اور میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم؟ ابھی بس یہ کہنے کی دیر ہی تھی، بچہ پلک چھپکتے غائب ہو گیا۔ نہ وہ بھاگا، نہ ہی میں نے اسے کہیں جاتے دیکھا، آن دا اسپاٹ وہ غائب ہو گیا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے یقین ہی نہیں آیا، مجھے لگا شاید وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس طرح جیسے جھاڑیاں بھی تھی، میں تھوڑا سا اور آگے ہوا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا۔ اب جب میں بالکل اس پوائنٹ پر پہنچا جہاں پر وہ بچہ تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے دونوں کندھوں کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھے مجھے پیچھے کیا ہے، باقاعدہ جیسے کندھوں سے پکڑ کر کوئی آپ کو پیچھے کھینچتا ہے، یہ مجھے محسوس بھی ہوا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، میں بہت ڈر گیا۔ میں فوراً وہاں سے نکلا اور پیٹرول پمپ کی اگلی سائڈ پر آ گیا۔ اب جب میں اگلی طرف آیا تو وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اور وہ جسے میں پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں اکبر، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ
ابھی یہی ہے وہاں پر میرے ساتھ حادثہ ہوا. پہلے میں نے بچہ دیکھا اور پھر باقاعدہ میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے کسی نے پیچھے کیا ہے. اس نے کہا کہ اس طرف تو بالکل ویرانے ہے, کبھی بھی کوئی نہیں گیا, تو تم اس طرف نہ جاؤ رات کے وقت, پتہ نہیں شاید کوئی اثرات نہ ہو. میں نے اسے کہا کہ کس طرح کے اثرات, کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تقریباً 2-3 سال پہلے یہاں پر ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ, وہ بھی یہاں پہ ڈیوٹی کرتا تھا, کام کرتا تھا پیٹرول پمپ پر, فیول ہی بھرتا تھا جو گاڑیاں آتی تھی ان میں. تو مغرب کے بعد کی بات ہے, اسے رفع حاجت کے لیے وہ واش روم جانے لگا تو واش روم میں کوئی تھا. وہ بھاگتا ہوا پیٹرول پمپ کی بیک سائڈ پر چلا گیا. ابھی وہ بیک سائڈ پر جا کر ابھی وہ جسٹ گیا ہی تھا تو ہمیں چیخو پکار سنائی دی. جب ہم لوگ پیچھے بھاگ کر گئے تو ہم نے اسے درخت کے ساتھ الٹا لٹکے ہوئے دیکھا اور باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے پاؤں اوپر سے کسی نے پکڑ رکھے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو بڑی مشکل سے چھڑوایا, نیچے لے کر آئے, نیچے اتارا تو وہ بے ہوش ہو گیا. تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو, وہ مجھے مار دیں گے. جب ہم نے پوچھا, اس نے کہا کہ جو ہی میں پیٹرول پمپ کی بیک سائڈ پر گیا تو ابھی میں جس وہاں پر جگہ دیوار کے ساتھ جیسے بھی میں رفع حاجت کے لیے بیٹھنے ہی لگا تھا تو مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے دونوں پیروں سے مجھے کسی نے پکڑ لیا. وہ ایک کالے رنگ کا بہت بڑا وجود تھا, مجھے چہرہ تو نظر آیا ہی نہیں. اس نے مجھے الٹا درخت کے اوپر لٹکا دیا اور میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ مجھے بھی مار دے گا. اسی وقت میں نے ایک بچے کو دیکھا جو درخت کے پاس نیچے کھڑا ہوا تھا. وہ لڑکا اس دن کے بعد دوبارہ پیٹرول پمپ پر واپس نہیں آیا. بعد میں اسے ہم نے کافی ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی, وہ ادھر پاس ہی علاقے کا تھا. تو جب ہم لوگ وہاں پر بھی اس کا پتہ وغیرہ کرنے کے لیے گئے, کچھ کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ وہ خوف کے مارے یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلا گیا. اب کیا ریالٹی تھی ہمیں نہیں پتا. اس طرف بہت سخت جنات ہیں, ہم لوگ تو کبھی اس طرف گئے بھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ کبھی کبھار رات کے پچھلے پہر میں ہمیں اس طرف سے آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں, جیسے کوئی دور کھڑا ہو کر کسی کو آوازیں دیتا ہے, جیسے کبھی کوئی بچہ آوازیں دیتا ہے. بچے کی آواز تو ہم نے بہت بار سنی ہے. اس حادثے کے بعد تو ہم کبھی پیچھے بھی نہیں گئے کہ کون ہے کون نہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اکثر یہاں پر ایک بزرگ آتے ہیں مہینے کی جس وقت 14ویں کی چاند کی 14 ہوتی ہے وہ تب آتے ہیں اور آ کر یہاں پر وہ حصار باندھ کے جاتے ہیں. تو وہ مخلوقات آگے تو ادھر نہیں آتی ہیں. ابھی میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, میری بھی طبیعت ذرا خراب ہو گئی, خوف سا آ گیا مجھے بھی, جسم میں درد شروع ہو گیا, سر میں درد شروع ہو گیا. میں تھوڑی دیر جا کر کمرے میں لیٹ گیا, ریسٹ کیا, پھر میں باہر آ گیا. اب رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. میں باہر نکل کر بیٹھا تھا, ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی تو ہم 2-3 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. سردی بہت شدید نہیں تھی, ابھی سردیوں کی شروعات تھی, کھلا علاقہ تھا تو ٹھنڈ ہو جاتی تھی. تو ہم ایک بالکل سائڈ پر کر کے ایک جگہ پر ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی اور ہم لوگ بیٹھے ہاتھ سیک رہے تھے. دور سے جیسے گیدڑ اور کتوں کے رونے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی. تبھی مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بڑی تیزی کے ساتھ جس طرف پیٹرول پمپ کا واش روم ایریا ہے, پوری وہ ایک گیلری سی بنی ہوئی ہے, اس طرف کوئی بڑی تیزی سے بھاگ کر گیا ہے. سفید لباس میں نے باقاعدہ کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا. اب وہ اتنا کلیئر نہیں ہوا کہ وہ مرد تھا, عورت تھی, کون تھا, لیکن وہ بھاگ کر بڑی تیزی سے ادھر گیا. میں فوراً سے اٹھا, میں نے گن لوڈ کی اور میں بھاگا اس طرف. تو وہ جو لڑکے تھے وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں, کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس طرف کوئی بھاگ کر گیا ہے, کہیں کچھ چور وغیرہ نہ ہو. جیسے ہم لوگ گئے وہ بھی لڑکے بھی میرے پیچھے بھاگے. جا کر دیکھا تو باتھ روم کی لائٹ آف تھی, باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر پانی چل رہا تھا. ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ تم جو بھی ہو باہر نکل آؤ, ورنہ میں تمہیں ابھی اسی ٹائم میں فائر کھول دوں گا, تم جو بھی ہو باہر آ جاؤ, ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے, یہاں پر تم یہ کام نہیں کر سکتے. ایک دفعہ وارننگ دی, دوسری دفعہ وارننگ دی, وہ جو کوئی بھی تھا وہ اندر ہی تھا, وہ باہر نکل ہی نہیں رہا تھا. 2-3 دفعہ ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بالآخر ہم نے بہت زور سے دروازے پر جیسے ہی وہ ہٹ کیا تو دروازہ کھل گیا. باتھ روم میں کوئی بھی نہیں تھا. پانی کی تقریباً سبھی جو ٹیپ تھی, نل تھے, وہ کھلے ہوئے تھے اور باتھ روم میں کوئی تھا بھی نہیں. ہم لوگوں کی حیرت گم ہوگی کہ یہ ممکن کیسے ہے, یہاں سے کوئی بھاگ کیسے سکتا ہے, یہاں سے کوئی نکل کیسے سکتا ہے. ہم لوگ باہر نکل آئے, بہت ہم لوگ ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے.
میں نے کہا کہ یہ کیا مچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا، کیسے یہ ہوا ہے، کیوں یہ ہوا ہے، کیونکہ آج سے پہلے یہ فرنٹ سائڈ پر تو یہ مخلوقات کبھی بھی نہیں ہیں، اور ہم لوگوں نے اس کو اتنی رات کو بھی یہاں پر دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مخلوقات یہاں پر بھی چلتی پھرتی ہوں، تم لوگ زیادہ تر سائڈ پر ہی رہتے، جیسے ٹھنڈ کے موسم میں وہاں پر ہم لوگوں نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، تو اس طرف ہی ہم لوگ زیادہ تر بیٹھتے تھے۔ فرنٹ سائڈ پر فیول جب ہم لوگوں نے کسی گاڑی میں ڈالنا ہوتا تھا رات کے وقت، تو ہم لوگ آگے آ جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے ادھر ہی بیٹھ کر، تقریباً 3:45 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے، پھر ہم لوگوں کو نیند آ گئی۔ وہ صبح والے جو سٹاف ہوتا ہے وہ لوگ آ گئے، میں 5 بجے چھٹی کر جاتا تھا، تو ہم لوگ میں تو اس کمرے میں جا کر سو گیا، وہ باقی کے جو لڑکے تھے وہ وہاں سے چلے گئے، وہ دوسرے جو نیکسٹ مارننگ سٹاف تھا وہ آ گئے، گارڈ بھی آ گیا، باقی سب آ گئے، تو وہ لوگ وہاں پر پھر ڈیوٹی کرتے رہے۔ اب شام پھر میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی اور پوری رات تک رہنی تھی، پھر دن بھر تقریباً سویا رہا۔ اس دوران بھی میں نے خواب میں وہی جگہ دیکھی، وہی درخت دیکھا۔ میں نے وہاں پر خواب میں ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت جس طرح سے اس درخت کے اوپر ہی رہتی ہے، یا اس درخت کے اوپر اس کا سایہ جو بھی ہے، اس عورت کے ساتھ ہی میں نے اس بچے کو بھی دیکھا۔ تو وہ باقاعدہ بول کر جیسے مجھے یہ خواب میں الرٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس طرف دوبارہ مت آنا، اگر تم رات کے پہر میں اس طرف آئے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم میرے بچے کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے اس نے یہ غصے سے بولی اور جیسے وہ حملے کی سنس میں میری طرف بڑھی خواب میں، تو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے ٹائم دیکھا تو شام کے 5:30 ہو رہے تھے۔ میں اٹھ کر میں باہر آیا، ہاتھ منہ دھویا، کچھ کھایا پیا، ناشتہ وغیرہ کیا۔ 7 بجے میری ڈیوٹی شروع ہو جانی تھی، اس کے بعد میں نے 7 بجے ڈیوٹی شروع کی۔ وہ خواب میرے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، اس کا ذکر کسی کے ساتھ کروں یا نہ کروں۔ پھر مجھے لگا کہ شاید جس طرح سے کل ہم لوگ یہ باتیں بھی کرتے رہے ہیں، پھر میں اس جگہ سے ہو کر بھی آیا تھا، تو بعض اوقات یہ اثرات ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ 12 بجے کے بعد پھر میں گارڈ کی ڈیوٹی بھی کرنے لگ جاتا تھا۔ اب جب میں نے 12 بجے میں نے جا کر وہ جو گارڈ والا ڈریس ہوتا ہے وہ پہن لیا، اپنی گن اٹھا لی، تو میں یہاں وہاں پر ادھر ادھر پہرا دے رہا تھا، چل پھر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا، جیسے ہی جس طرف سے میں نے اس بچے کو دیکھا تھا اس طرف پیچھے تو میں نہیں گیا، اس سائڈ پر ہی میں تھا، تو مجھے باقاعدہ آواز آئی جس طرح سے کوئی عورت بول رہی ہے، لیکن وہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، سنائی دے رہے تھے، کوئی بول رہا ہے لیکن وہ کیا بول رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب جب میں نے وہ آوازیں سنی تو جس وقت میں نے اس طرف دور سے کھڑے ہو کر دیکھا، ٹارچ سے میں نے روشنی میں جب دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک عورت چلتی ہوئی اس طرف جا رہی تھی، بالکل ہو بہو ویسی ہی عورت جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ بہت لمبا قد تھا، بال بھی بہت لمبے تھے، اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ آگے آگے جا رہی تھی، اس کے بال جس طرح سے پیچھے کوئی کپڑا ہوتا ہے اس طرح سے اس کے بال پیچھے مجھے زمین پر نظر آ رہے تھے، بہت قداور۔ میں بہت ڈر گیا اور میری ایک چیخ سے نکلی اور میں بھاگا اگلی طرف جس طرح وہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک عورت کو اس طرح دیکھا ہے، یہی میں نے آج خواب بھی دیکھا تھا۔ ان لڑکوں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، تم کوئی تعویذ وغیرہ گلے میں ڈالو حفاظت کا، یا کوئی دم وغیرہ کرواؤ، کیونکہ تمہیں تو یہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، خواب میں بھی آئی ہے، تو کہیں تمہارے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے مجھے مزید ڈرا دیا۔ اب جب جیسے ہی کام میں کرتا رہا، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھا، چائے وغیرہ پی، مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا، عجیب سا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا کہ جس طرح سے وہ مخلوق میرے سامنے نہ آ جائے۔ میں نے انہیں کہا کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں آ جاؤں گا۔ ان لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اندر کمرے میں چلا گیا، جا کر جس میں بستر پر لیٹا ہی تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ کمرے کی جیسے وہ کھڑکی ہے اس کے پاس کھڑی ہو کر وہ عورت بول رہی ہے، وہی آواز جو میں نے اس ٹائم سنی تھی۔ جیسے میں اٹھا، کمرے کی کھڑکی بند تھی،
میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کھڑکی کھول کر باہر دیکھوں، لیکن اب وہ مجھے کمرے میں بھی ڈرانا اس نے شروع کر دیا۔ میں باہر بھاگا، میں نے کہا کہ مجھے تو کھڑکی کے پاس سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ کھڑکی جو ہے وہ بیک سائڈ پر نہیں بنتی تھی، وہ فرنٹ سائڈ پر تھی۔ تو پھر باہر آ کر بیٹھ گیا، کبھی اٹھ کر چکر لگا لیتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی، خوف بھی بہت آ رہا تھا، میرے کانوں میں بار بار اس کی آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ اسی طرح سے رات بیتی، میں جب سونے کی کوشش کرتا تھا مجھے خواب میں وہ ڈرانا شروع کر دیتی تھی۔ جاگتا تھا تو کمرے سے، کھڑکی کے پاس سے حقیقت میں آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے باقاعدہ اپنے کمرے کے کونے میں ایک کالے وجود کو کھڑے دیکھا۔ بس اس نے مجھے بہت ڈرا دیا۔ اگلے دن ہی میں واپس اپنے گھر آیا، میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ میرے ابو جو ہیں وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے، اکثر شروع سے ہی جاتے تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے۔ انہوں نے پڑھائی کی، دم وغیرہ کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات مخلوقات ہیں وہاں پر، چڑیل آفت بھی ہے وہاں پر، وہ جو عورت ہے وہ چڑیل آفت ہے، اور وہ جو بچہ تم نے دیکھا ہے وہ جنات ہے۔ اگر تم 2 منٹ وہاں پر زیادہ کھڑے ہوتے تو شاید وہ جس نے تمہارے کندھے پکڑے تھے تمہاری گردن ہی توڑ دیتی، لیکن تم اس کو مارنے کی یا بھگانے کی غرض سے آگے نہیں دیتے، تم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر ہے یا نہیں۔ بہتر یہ کہ تم وہاں پر کام رات کا نہ کرو، دن کے ٹائم ڈیوٹی کر لو، اگر رات کو کرو گی تو وہ مخلوق تمہیں نقصان بھی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ تمہارے پیچھے لگ گئی ہے۔ تم اس کی جگہ پر گئے، اس کے بچے کے پاس گئے، تو وہ یہ مخلوقات ایسے ہی دشمن بن جاتی ہیں۔ اس لڑکے کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو رفع حاجت کے لیے وہاں پر گیا، جو وہاں سے بھاگ گیا، اگر وہ بھاگتا نہ تو شاید وہ اسے زندہ ہی نہ چھوڑتی۔ تم بھی وہاں پر گئے، لیکن تم صرف پہرے کی غرض میں گئے، رفع حاجت کے لیے نہیں گئے، تو بہتر یہ کہ تم وہاں پر کام نہ کرو۔ میں نے پھر وہ نوکری چھوڑ دی، کیونکہ میں ڈر گیا تھا بہت، گھر میں بھی میں بہت ڈرنے لگ گیا تھا، میں سو نہیں سکتا تھا، وہی خواب آتا تھا۔ بہت میں نے دم کروائے، تعویذ گلے میں ڈالے، تب جا کر میری ان ڈراؤنے خوابوں سے میری جان چھوٹی۔ اس پیٹرول پمپ پر اتنا سیب تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اکبر آپ کا۔ جیسے لوگوں کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات اور واقعات ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہ کر بھی اس کو بھول نہیں سکتے، یا وہ اس طرح سے اس چیز کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے جو وہ فیل کر کے آئے تھے۔ ہم لوگ سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ پیٹرول پمپ اکثر ویرانوں میں ہوتے ہیں، جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، ٹریفک گزرتی ہے، لیکن پھر ہوتے تو ویرانوں میں ہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ بلکہ اسی طرح سے میرے بڑے ماموں تھے، ان کا بھی پیٹرول پمپ تھا، تو وہ جب اپنے پیٹرول پمپ پر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں رات میں جب وہاں پر گیا تو کہتے ہیں میری نظر پڑی، میں نے کالے رنگ کا ایک سانپ دیکھا تھا۔ ماموں کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ سانپ دیکھا تو میں ڈر گیا کہ یہاں پر اتنے ورکر کام کرتے ہیں تو یہ سانپ کہاں سے آ گیا۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا۔ کہتے ہیں میں اس سانپ کو اپنی طرف سے مارنے کی غرض سے جیسے ہی اس کمرے میں نے سانپ کو جاتے دیکھا، اس کے پیچھے بھاگا تو سانپ وہاں سے میرے سامنے، کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ تو ماموں نے جب کسی بزرگ کو وہاں پر بلا کر دکھایا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک جن ہے، اس کو مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ بزرگ جن ہے جو سانپ کے روپ میں یہاں پر رہتا ہے۔ تو یہ مخلوقات ان کے بسیرے ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی ہے، جس کو وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ پرسرار واقعات میں کل انشاءاللہ پرسرار واقعات ضرور شیئر کروں گی، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اپنا بہت خیال رکھیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔